دوستو، آغا ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر اسرار حالات میں انتقال فرما گئے۔ ان سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن یقین مانیے وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ان کی موت پر ہر وہ شخص جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے غمگین ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ اہل مغرب کو دیکھیے، وہ اس لیے خوش ہیں کہ ایک ایسی آواز خاموش ہو گئی یا خاموش کر دی گئی جو دلیل سے بات کرتی تھی۔ مادر پدر آزادی نے اہل مغرب کے دین کو تماشا بنا دیا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہو، حضرت مریم علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے ہو، اور وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کرتے، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر تہمتیں لگاتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان کے لیے مرے جاتے ہیں، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی معیشت چلتی رہے۔ آپ نے اپنے دین کو مال پر قربان کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سادہ شریعت کو تباہ کر دیا۔ مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ اب تو نکاح کی بھی ضرورت نہ ہے۔ چرچز میں پادری شادی بیاہ اور نکاح کی رسومات تک بھول چکے ہیں۔ ولدیت کا تو خانہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اولاد کو باپ کے نام کا پتہ تک نہیں۔ تو دیکھیے، آپ نے اپنی شریعت اور اپنی اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال کر رکھ دیا، اپنی تہذیب و ثقافت کو تباہ کر دیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ دوسروں کے دین کا تمسخر اڑائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن رسول اللہ کے بارے میں توہین امیز خاکے، کلمات، گستاخانہ گفتگو اور اس طرح کی فضول باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ بھی سرکاری سرپرستی میں، پھر ان کی بین الاقوامی طور پر تشہیر کی جاتی ہے، عالمی مقابلے کروائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ کیا کسی کے دین کا تمسخر اڑانا، کسی کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر تشدد کا نشانہ بنانا، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یہ سب کچھ مسلمانوں کے دل آزاری کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ اہل مغرب کی گندی سوچ کی عکاسی نہیں کرتا؟ 52 کے قریب اسلامی ممالک کی قیادت منہ اٹھائے ہونکوں کی طرح ہر روز یہ تماشا دیکھتی ہے، لیکن عام مسلمان خون کے آنسو روتا ہے، جبکہ قیادت بس ایک بیان جاری کر دیتی ہے، اور وہ بھی بار بار اس بیان کو فلٹر کر کے کہ کہیں اس میں کوئی سخت الفاظ تو استعمال نہیں کیے گئے کہ کہیں ہمارے جو بیرونی آقا ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ دوستو، علامہ صاحب کا توہین رسالت پر واضح اور دو ٹوک موقف تھا۔ وہ کبھی نور الدین زنگی کی بات کرتے ہیں، کبھی صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کاوشوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی امام احمد بن حنبل کی بات ہوتی ہے، کبھی مجدد الافسانی کی بات ہوتی ہے، کبھی غازی علم دین کی بات سناتے ہیں، اور بات بات پر علامہ اقبال کی شاعری کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں
تاکہ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلاف کی سوچ کو سمجھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر شاعر مشرق علامہ اقبال آج زندہ ہوتے تو شاید اہل مغرب انہیں بھی شاعر دہشت گردی یا کوئی انتہا پرست جنونی قرار دے دیتے۔ اہل مغرب جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا تمسخر اڑائیں، جو چاہے لکھیں، جو چاہے کہیں، لیکن ہم مسلمان بے حسوں کی طرح اس پر آواز نہ اٹھائیں، بس خاموشی سے رسول پاک کی یہ تذلیل دیکھتے جائیں۔ دوستو، بدتمیزوں کے اس قافلے میں ہمارے کئی اپنے بکاؤ مولوی، سیاستدان، حکومتی افسران، یہاں تک کہ ریاستی حکمران بھی شامل ہیں، جو میرے خیال میں ایمان کے کمزور ترین درجے پر فائز ہیں۔ کچھ علماء کرام اور سیاستدان تو اس لیے آواز نہیں اٹھاتے کہ کہیں اہل مغرب ان کے ویزے وغیرہ پر پابندی نہ لگوا دیں۔ کچھ کا تو اوڑھنا بچھونا ہی وہی ہے۔ بعض حرام خور تو وہاں کی شہریت بھی لے چکے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر فارن فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ بیرون ملک سیر سپاٹے کہاں سے ہوں گے؟ بیرون ملک پراپرٹیز کیسے بنیں گی؟ تو دوستو، علامہ صاحب ان سب چیزوں سے آزاد تھے۔ جو دل میں آیا، جو دین نے سکھایا، وہ کہا۔ اٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ عاشق رسول اپنی 54 سالہ زندگی میں شیر کی طرح جیا اور اپنے موقف پر مرتے دم تک ڈٹا رہا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ دیکھنے کو ملا۔ اہل مغرب اور انڈین میڈیا تو کوریج دیتا رہا، باوجود کہ وہ علامہ صاحب کو زہریلا مولوی، دہشت گرد، انتہا پرست، ریاست میں ریاست بتانے والا اور نہ جانے کیسے کیسے القابات دیتے رہے، لیکن وہ ان کا جنازہ دکھاتے رہے۔ اور ہمارا اپنا میڈیا، جس کے ہاتھ، پاؤں اور زبان کو پہلے ہی تالا لگا دیا گیا ہے، وہ کچھ بھی نہ دکھا سکا سوائے ایک بد زبان اور بے حیا عورت کی پریس کانفرنس کے۔ دوستو، حرمت رسول اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے لیے درس دینے والا اہل مغرب کے نزدیک دہشت گرد ہے، اور کشمیر میں 10,000 سے زائد خواتین کی جبری عصمت دری کرنے والے، 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمانوں کو قتل کرنے والے، دہلی اور گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلانے والے اور ہزاروں مسلمانوں کو اذیت ناک ماحول میں جیلوں میں رکھنے والے، ہزاروں فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے، یہ اہل مغرب کو نظر نہیں آتے ہیں۔ افسوس، یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ دوستو، علامہ صاحب چلے گئے، لیکن کروڑوں دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر گئے، جو دلوں کو منور کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ شکریہ۔